اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نہ رہی گا صدا رحمت سے بھر لو جھولیاں، نہ رہی گا صدا رحمت سے بھر لو جھولیاں، کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان ہمارا رمضان۔ ناظرین کرام، ابتدا کرتی ہوں رب مشارق و مغارب کے بابرکت نام سے کہ جو پتے پتے بوٹے بوٹے ذرے ذرے کا خالق اور اس کی ہر کیفیت و مرحلے کا نگران اور نگہبان ہے۔ مولائے متقیان نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں سے ٹوٹنے سے پہچانا۔ قائم ٹی وی چینل کے زیر اہتمام ماہ سیام پروگرام میں میں آپ کی میزبان ندا زیدی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے یتیم۔ جب یہ نام آتا ہے یتیم تو میرا دل تڑپ جاتا ہے اور مجھے وہ کربلا کی زندان شام کی چھوٹی بچی بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بچی، ان کا ذہن میں واقعہ پورا آشنا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بی بی سکینہ ہمیشہ اپنی پھوپھی اماں زینب سے پوچھتی تھی کہ پھوپھی اماں یتیمی کس کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کی نگرانی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یتیم سے حسن سلوک کیسے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے یتیم کے لیے کیا کیا اور کہاں کہاں حکم فرمایا ہے، اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ، جب بھی آپ کسی یتیم کو دیکھیں تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں اور کبھی بھی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کریں۔ آئیے بات کرتے ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ذہن میں بہت سارے سوالات تھے لیکن جو یہ ٹاپک آج میرے سامنے آیا ہے تو میرا دل اداس ہو گیا ہے اور آپ کے بچوں کا بھی خیال ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، یتیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہاں کہاں کس کس جگہ پہ کیا کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ توجہ طلب ہے اور بہت زیادہ ذمہ داری کا حامل ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام نے ہمیں یتیم پروری کا بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کی ابتدا قائم ٹی وی کے زیر اہتمام حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حضور ایک سلام سے کروں۔ یہ میرا اپنا ہی کلام ہے جو کہ اسی سال جب میں 40 پر کربلا معلیٰ گئی تھی تو یہ وہاں پر پروردگار عالم نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کے توسط سے قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کے خدمت میں پیش کروں کہ یہ باب حوائج بھی ہیں اور باب رجا بھی، یہ باب حوائج بھی ہیں اور باب رجا بھی، عباس کے صدقے میں ہوئی ہم پہ عطا بھی۔ ام البنین صاحب توقیر ہو گئیں، ام البنین صاحب توقیر ہو گئیں، مشکل کشا کے گھر میں ملی ان کو جزا بھی۔ بازو جو کٹ گئے لبے دریا ہی رہ گئے، بازو جو کٹ گئے لبے دریا ہی رہ گئے، لیکن خدا نے ان کو کیا بحر سخا بھی۔ عباس اور حسین کے روضے ہیں روبرو، عباس اور حسین کے روضے ہیں روبرو، ام البنی کا لال ہے اور اس کی وفا بھی۔ خالی کوئی گیا نہیں عباس کے در سے، خالی کوئی گیا نہیں عباس کے در سے، عباس کے در کی ہے عطا اور عطا بھی، اور ام البنی کے لال ہیں حاجت روائی کو، ام البنی کے لال ہیں حاجت روائی کو، بس آ گئے مشکل میں میری بحر عطا بھی، اور ثروت مجھے ہے شوق کے کربل کی گلی ہو۔ مقطع عرض ہے کہ ثروت مجھے ہے شوق کے کربل کی گلی ہو، راسائے مجھے آپ ہی یہ آب و ہوا بھی، یہ باب حوائج بھی ہیں اور باب رجا بھی، عباس کے صدقے میں ہوئی ہم پہ عطا بھی۔ یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب یہ سلام ہے جو کہ مولا غازی عباس علمدار کے روضے کے اندر پروردگار عالم نے مجھے عطا فرمایا، اور یہ بھی ایک بڑا مختلف تجربہ ہوا کرتا ہے زندگی کا۔ آج آپ کا موضوع ہے یتیم پروری، جس کا مذہب اسلام نے بہت زیادہ حکم دیا ہے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا کوئی حق ہمارے ہاتھوں مارا نہ جائے، بلکہ پروردگار عالم ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان یتیموں کے اوپر
نظر کرم کر سکیں۔ سب سے پہلے میں چند قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دینا چاہوں گی ندا۔ میں کتاب کو اس لیے رکھ لیا کرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش خطابت میں، زور خطابت میں کہیں ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو جائے، اس لیے کہ قرآن کی آیات بہت زیادہ ذمہ داری کی حامل ہوا کرتی ہیں، لہٰذا میں اس لیے ان آیات کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ سورہ بلد ہے، آیت 14 اور 15۔ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو، یعنی یتیم تو غیروں میں سے بھی ہوا کر سکتے ہیں اور اپنوں میں سے بھی ہوا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ داروں میں یتیم ہے تو اس کا درجہ پہلے ہے آپ کے اوپر۔ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 9، لہٰذا اب یتیم پر قہر نہ کرو۔ ہمارے ہاں جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس کے اوپر لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، لوگ اس کے حقوق کو مار ڈالتے ہیں، لوگ اس کے پیسے کو کھا جاتے ہیں، اس کے مال کو غصب کر لیتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ممانعت کر رہا ہے کہ دیکھو یتیم کے اوپر قہر نہ کرنا۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے کی قرآن میں مجید میں کس قدر مذمت آئی ہے۔ سورہ نساء کی 10ویں آیت ہے کہ جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ اور سورہ ماعون کی پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد رب العالمین ہو رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ کتنی سخت آیت ہے، کتنی سخت آیت ہے یتیموں کے حقوق کے بارے میں کہ کسی صورت سے بھی یتیموں کا نہ مال کھایا جائے اور نہ یتیموں سے باس پرس کی جائے، نہ یتیموں کو دھکے دیا جائے، بلکہ اگر شفقت اور تربیت کے لیے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے طور پر اس کو نصیحت کی جائے تو وہ بہت بہتر ہے۔ یتیموں کے بارے میں سوال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں ہے کہ جو لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات آ گئی، اس لیے کہ پروردگار عالم دلوں کا حال جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، وہ دلوں کا حال بہتر اور بخوبی جانتا ہے۔ تو وہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ یتیم کی اصلاح کے لیے ہے، اس کی تربیت میں بہتری کے لیے ہے، یا پھر اس کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، اس کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے۔ تو پروردگار عالم اجر اور ثواب بھی یا سزا اور جزا بھی تم کو وہی دے گا جو کہ تمہاری نیت کا پھل ہوگا۔ اچھا، ہمارے پاس احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام بھی بہت کثیر تعداد میں ہیں جو کہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہیں، بلکہ کئی مقامات پر قرآن مجید کی آیات کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ مجھے یاد ہے ندا کہ جب میں اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہی تھی اور میں یتیموں کے بارے میں لکھ رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوا کرتے تھے جس وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی کے بارے میں لکھ رہی تھی، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں یتیم تشریف لائے تھے۔ آپ نے باپ کی شکل ہی نہیں دیکھی، اس لیے کہ باپ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے رخصت ہو چکے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں کو جوڑا، کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے میدان میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ سوچئے تو صحیح، آج میں اور آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے، ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، اگر قیامت کے میدان میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے ساتھ مل جائے تو ہماری کیا بات ہو۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے یتیموں کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک اور مقام پر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم اور مسکین کی کفالت کرنے والا خدا کے نزدیک معزز اور مکرم ہے۔ ایک اور مقام پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے کل اس کی اولاد کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ یعنی ہمارے یہاں جب کسی کے اوپر مصائب ٹوٹتے ہیں تو جو دوسرا دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے ساری مصیبت صرف اس کے لیے ہے، ہم تو ہمیشہ محفوظ رہیں گے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو دوسرے کے یتیموں کا خیال رکھے گا کل اس کے بعد اس کی اولاد کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک اور مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ مہربان باپ جیسا سلوک کرو، جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ نہ پھیرو، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچے کے رخسار پر بوسہ نہ دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس یتیم کو بھی اپنے باپ کی شفقت اور محبت یاد آ جائے۔ تو کس قدر مذہب اسلام نے چھوٹی چھوٹی جزیات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن مرد یا عورت جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ کو پھیرتے ہیں تو جتنے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے جاتے ہیں پروردگار عالم ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ یتیم کی کفالت کرنا ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کی ہمیں بہترین مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ملتی ہے۔ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جب ہم ان کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس وقت آج ہم دیکھتے ہیں نا رفاعی ادارے، آج ہم دیکھتے ہیں شیلٹرز ہوم، آج ہم دیکھتے ہیں یتیم خانے، آج ہم دیکھتے ہیں چیریٹی کے بڑے بڑے ادارے، یہ آج کی دنیا کر رہی ہے، لیکن ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ان کا ایک بہت بڑا گھر تھا کہ جس میں یتیم بچیوں کو رکھا جاتا تھا، اور وہ یتیم بچیوں کی کفالت ایسے کیا کرتی تھی کہ جیسے وہ یتیم بچیاں ان کی اپنی بچیاں ہوں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خود امام حسین علیہ السلام، بلکہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حالات زندگی میں ہمیں یتیموں کے اوپر نظر رحمت اور نظر شفقت کی علیحدہ روایات ملتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کون یتیم پرور ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گی؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک عظیم یتیم پرور تھے، اس لیے کہ جب خلیفۃ المسلمین بنے اور کوفے کو دارالسلطنت بنایا، آپ سب کے ذہن فکر میں موجود ہے کہ مولا کائنات کے دور حکومت میں 3 جنگیں ہوئیں، جمل، صفین اور نہروان، اور اس میں بہت سارے افراد شہید ہو گئے، اور بہت سارے افراد جو شہید ہوئے ان کے بہت سارے ظاہر گھرانے بھی تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے، اور ان یتیم بچوں کی مولا کائنات کیسے کفالت کیا کرتے تھے، کیسے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا کرتے تھے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو راستے میں ایک عورت ملی جو کہ پانی بھر کر لے جا رہی تھی اپنے گھر کی جانب۔ مولا کائنات نے اس سے اس پانی کی مشق کو لے لیا اور کہا کہ میں تمہارے گھر اس پانی کی مشق کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب مولا کائنات اس پانی کی مشق کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر گئے تو مولا کائنات نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کہ جو ان کاموں کو سر انجام دے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر جو تھے وہ حضرت علی کے ساتھ کسی جنگ میں شہید ہو گئے، اور اب میں بہت مجبور ہوں، اور اب میں کسی صورت سے محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ اب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے گھر سے سامان لیا جو کہ خرد و نوش کا تھا، اور وہ اس عورت کے گھر لے کر جانے لگے۔ راستے میں اصحاب امیر المومنین ملے جو کہ بار بار ان سے درخواست کر رہے تھے کہ مولا یہ سامان ہمیں دے دیجئے، مولا یہ سامان ہم اٹھا لیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ آج مجھے یہ سامان اٹھا لینے دو تاکہ کل قیامت کے دن میری پشت اس بوجھ سے بری اور آزاد ہو جائے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس عورت کے گھر میں پہنچے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ مولا کائنات جو اپنے ساتھ سامان خرد و نوش لے کر گئے تھے وہ اس عورت کے حوالے کیا اور کہا کہ میں یا تمہارے بچوں کو بہلا لوں یا پھر روٹی پکا لوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کھانا پکانا مجھے بہت اچھا آتا ہے، تو روٹی میں پکا لیتی ہوں، آپ میرے بچوں کو بہلا لیجئے۔
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بہلانے لگے، اور یہاں تک کہ اس عورت نے کھانا پکایا اور اپنے بچوں کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاندان کا وظیفہ باندھ دیا اور مسلسل ان کے گھر میں سامان و خرد و نوش پہنچایا کرتے تھے، اور ان یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا کرتے تھے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، بریک کی جانب جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک کی جانب جاتے ہیں، واپس آئیں گے انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ قائم ٹی وی ماہ سیام پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے یتیم کا۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ یتیم کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کرنا چاہیے، شفقت بھرا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، جن جن کے ماں باپ حیات ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ماں باپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے، اور جن کے باپ اور جن کی مائیں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ائمہ معصومین نے یتیم کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب ہم تعلیمات اہل بیت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اخلاق اہل بیت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی، اور اس کے بعد احادیث ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی، بلکہ ان کی زندگی کے واقعات میں بھی سب سے زیادہ یتیم پروری نظر آتی ہے۔ ابھی کیونکہ ایام مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، اور ہمیں مصائب بھی ہم نے سنے اور واقعات بھی وہ سنے، بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن ملجم کی ضرب لگی، اور جب ان کو گھر میں لایا گیا، تو اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جراح کو بلایا، اور جراح نے آ کر اس زخم کا معائنہ کیا اور کہا کہ بس یا علی امیر المومنین، اب وصیت کر لیجئے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جراح سے دریافت فرمایا، کہا کہ ہمارے بابا کے لیے کوئی غذا تجویز کیجئے۔ تو جراح نے کہا کہ اگر گرم دودھ کا پیالہ پلا دیا جائے تو علی امیر المومنین کو شاید اس سے کچھ افاقہ ہو۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دوا یا غذا تجویز کی گئی، اور جب یہ کوفے کی گرد و نواح میں یہ بات پہنچی کہ جراح نے یہ علاج یا یہ دوا یا غذا تجویز کی ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے گھر کے قریب کی تمام گلیاں کوفے کے یتیم بچوں سے بھر گئیں، کہ جن کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے، اور وہ رو رو کر درخواست کر رہے تھے کہ ہمارا لایا ہوا دودھ کا پیالہ اگر مولا کائنات کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے مولا کائنات کو شفا ملے گی۔ تو ہمیں بہت زیادہ تعلیمات اہل بیت میں، بلکہ یتیم بچہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ جب مولا کائنات 18 رمضان کو شب 19 کو بی بی ام کلثوم کے گھر سے رخصت ہو رہے تھے، تب انہوں نے مرغابیوں کو بھی خیال رکھنے کے لیے کہا۔ تو سوچئے، جس مذہب میں یا جن مذہب کے پیشواؤں کے نزدیک پرندوں کے آبودانے کا خیال رکھنے کی بات کی جائے، تو وہاں پر انسان کے یتیم بچوں کے لیے کس قدر تعلیمات نہ ہوں گی۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کربلا کی یتیموں کے بارے میں ناظرین کو کیا روشنی ڈالیں گے؟ میں جب ان روایات کو پڑھتی ہوں نزا، تو یقین کیجئے میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں میں ایک خاص وصیت یہ تھی کہ یتیموں کا خاص خیال رکھنا۔ تو جب علی امیر المومنین کی خاص وصیت تھی، تو مولا کائنات کے اپنے گھر کے بچے جب یتیم ہوئے، میرے سامنے کربلا مد نظر ہے۔ کربلا معلیٰ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر شمر کا خنجر چل گیا، اور قد قتل الحسین بکربلا کی صدا بلند ہو گئی، اور اس کے بعد جب جناب زینب بن بھائی کی ہو گئیں، جناب سکینہ یتیم ہو گئیں، اور شیعہ بے امام ہو گئے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ شام غریبہ کے اندھیرے میں اہل بیت اطہار کے خیموں میں آگ لگائی گئی،
اور سادات کے بچوں کو، یتیم بچوں کو پکڑ کر ان کو تماچے لگائے گئے، اور جناب سکینہ بنت الحسین جس بچی کا بطور خاص تذکرہ کرنا چاہیے، اس بچی کے سر سے چادر چھینی گئی، ان کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، رخساروں پر تماچے لگائے گئے، پشت پر تازیانے لگائے گئے، کرتے کے دامن میں آگ لگائی گئی۔ جناب سکینہ بنت الحسین کے متعلق تاریخ میں بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت کا میں بطور خاص تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جب جناب زینب کبریٰ نے شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں بچوں کو شمار کیا تو اس میں ایک بچی یعنی جناب سکینہ کم نظر آئیں، تو آپ نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا کہ ہمیں بالی سکینہ نظر نہیں آتی، آؤ چلو اس کو تلاش کریں۔ تو اب علی و فاطمہ کی بیٹیاں جن کا سایہ بھی کبھی چشم فلک نے نہ دیکھا تھا، آج گردش زمانہ ایسی بڑھ گئی کہ جناب ام کلثوم فرات کی جانب گئیں کہ حضرت عباس علمدار کے پاس نہ ان کی چاہنے والی بھتیجی گئی ہو، اور جناب زینب کبریٰ مقتل میں تشریف لائیں اور آواز دیتی جاتی تھی، یا بنیا بنیا، اے میری بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ کہ اچانک ایک لاشے بے سر سے آواز آئی، کہا کہ اے زینب آہستہ بولو، میری بچی کو ابھی روتے روتے نیند آئی ہے۔ اور جناب زینب کبریٰ جس وقت اس لاشے بے سر کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ سکینہ پیروں سے لپٹی ہوئی سو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ شانہ ہلایا، کہا کہ سکینہ گھر چلو، گھر چھوڑ کر مقتل میں کون سوتا ہے؟ سکینہ کسی بھی لاش کی پہچان یا تو لباس بدن سے ہوتی ہے یا پھر سر سے ہوا کرتی ہے، تمہارے بابا کا نہ لباس بدن محفوظ تھا نہ سر محفوظ تھا، تم نے کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں، جب میں مقتل کی جانب روتی ہوئی آ رہی تھی، میرے سر سے چادر چھن چکی تھی، میرے کرتے کے دامن میں آگ لگ چکی تھی اور میرے کانوں سے خون بہہ رہا تھا، میرے رخساروں پر تماچے اس قدر لگائے گئے تھے کہ میرے رخسار نیلے ہو گئے تھے، تو جب میں روتی ہوئی بابا بابا کہتی ہوئی مقتل میں آ رہی تھی تو اسی لاشے بے سر سے آواز آئی کہ آؤ سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ یقیناً یہ وہی بالی سکینہ ہے، یتیم سکینہ ہے کہ جو کربلا کے مقتل سے لے کر کوفہ و شام کے بازاروں تک کبھی تماچے کھاتی ہوئی گئی، کبھی نامحرموں کے مجمع عام سے گزرتی ہوئی گئی، اور یہاں تک کہ اس معصوم یتیم بچی کی شہادت شام کے اندھیرے زندان میں ہو گئی۔ اور شام کے اندھیرے زندان میں جب جناب امام سید سجاد یہ ننھی سی میت لحد میں اتارنے لگے تو مولا امام سید سجاد کا ایک ایک عضو بدن کانپنے لگا کہ بابا بڑا شرمندہ ہوں، میں سکینہ کو شمر کے تماچوں سے نہ بچا سکا، کیونکہ امام سید سجاد نے دیکھا کہ قبر مبارک سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز آئی کہ لاؤ بیٹا سید سجاد، ہماری یتیم بچی ہماری سکینہ ہمارے حوالے کر دو۔ ننھی سی قبر، یہ جناب امام سید سجاد نے سکینہ کو قبر میں لٹا دیا، قبر کو بند کر دیا، اور پانی کہاں تھا جو چھڑکا جاتا قبر سکینہ پر؟ ہاں، ام رباب غش کھا کر قبر سکینہ پر گر پڑی کہ مجھ سے نہ پوچھا قبر پہ تختے لگا دیے اور کس نے یہ میرے خاک میں ارماں ملا دیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، میرے پاس اب کچھ الفاظ نہیں ہیں جو میں بیان کروں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اتنے دکھ بھرے الفاظ جناب سکینہ کے جو مسائل بیان کیے ہیں، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ندا زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔